تو وہ بابر آیا 1526 میں اس نے فتح حاصل کی ہے، وہ 1530 میں بابر کا انتقال ہوا ہے، اور اسی سن میں ان کے مرزا ہادی بیگ جو ہیں وہ لائے ہیں، تشریف لائے ہیں اس دور میں. اور اس وقت جو صورتحال تھی پولیٹیکل، میں نے بتایا کہ جو راجستھان میں وہ جو راجپوتوں کی قوت تھی جسے بابر نے شکست دے کے کیا، اور اسی طرح بنگال آزاد تھا، گجرات میں اپنی ان کی قوت تھی، وہ الگ قوت تھی. تو اس طرح ایک پولیٹیکل ڈس انٹیگریشن سی تھی جسے بعد میں مغلیہ سلطنت نے یا مغلیہ حکومت نے فل کیا اور ایک یونائٹ کیا ہندوستان کو دوبارہ. لیکن اس سے بھی بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ان کی جو مذہبی اور سماجی سطح پہ بھی تبدیلیاں تھیں. ان میں ایک تبدیلی یہ تھی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے اس ڈپریسو فیز سے نکل کے اس فیز میں آ گیا تھا جسے بھکتی موومنٹ کہتے ہیں. اپنی اصلاح کرنے کے بعد اس نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی جس کی وجہ سے کنورژن جو تھی وہ رک گئی اسلام کی. مطلب لوگ جو کنورٹ ہو رہے تھے بہت زیادہ تعداد میں، انہوں نے کہا کہ جی محبت خدا کے ایک ہونے کا، جیسے سکھ مذہب کے بانی بھی اس دور میں تھے، اور اس سے انہوں نے یہ ایک بہت امپارٹنٹ آئیڈیا انہوں نے اس وقت پیش کیا کہ روحانی ترقی کے لیے کسی عقیدے سے، خاص عقیدے سے وابستگی ضروری نہیں ہے. اگر انسان کا عمل ٹھیک ہے تو کسی جگہ بیٹھ کے کسی مذہب کا پیروکار ہو کے وہ روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے. بالکل تو اس طرح جی بالکل ٹھیک ہے. اور ابھی جس طرح مسیح عیسیٰ نے بتایا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جو دور چل رہا تھا وہ لیکن انارکی کا دور تھا، اور پہلے مغلیہ سلطنت اور پھر سکھوں کا راج، اور اس کے بعد پھر انگریز سلطنت کا دور آتا ہے. لیکن میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مغلیہ سلطنت اور جو سکھوں کا راج تھا اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو آباء اجداد تھے ان کا اس حکومت کے ساتھ کیسا تعلق رہا، کیا رویہ رہا، اس کے متعلق؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں، پہلے یہ کہ میں بتا رہا تھا کہ اسلام پور نام رہ گیا جہاں پر وہ میرے صاحب اکر آباد ہوئے تھے. پھر اسلام پور سے اسلام پور قاضی بنا، ٹھیک ہے، پھر اسلام پور قاضی ماجی بنا، پھر قادی بنا، پھر قادیان بنا. ٹھیک ہے، یہ بتا دوں آپ کو. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس دور میں اس خاندان کا کیا کردار ہے. اس دور میں اس خاندان کو بڑا وقار حاصل تھا ہر لحاظ سے. سردار مانے گئے یہ لوگ اپنے ہر شعبہ کے لحاظ سے. یہاں تک کہ اگر دیکھا جائے قاضی، اسلام پور قاضی، تو قاضی ایک بہت بڑا عہدہ ہے جس پر آدمی اس پر بلیو کرتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے علاقے میں قابل احترام خاندان تھے. پھر یہ ہے کہ مرزا فیض احمد صاحب کے زمانہ میں 1716 میں، فیض محمد صاحب کے زمانہ میں 1716 میں اس زمانہ کی حکومت نے، مغلیہ حکومت نے آپ کو عزد الدولہ کا خطاب دیا. اور اس زمانہ کا جو سب سے بڑا رینک تھا ہفت ہزاری، اس سے بھی نوازا گیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا اس خاندان کا کیا مقام تھا. جی بالکل یہاں پہ تھوڑا سا عزد الدولہ سے یعنی مراد سے یہ کہ جو حکومت کا طاقتور بازو یعنی اس کا، اور ہفت ہزاری سے مراد یعنی آپ کو یہ حاصل تھا آپ کو اعزاز کہ آپ 7,000 کی فوج رکھ سکتے ہیں. اور یہ سلطنت مغلیہ کا سب سے جو چند بڑے ٹائٹل تھا موسٹلی اس کو ملتا تھا، فرق سید نے مہر دیا تھا. پھر یہ کہ مرزا گل محمد صاحب کے زمانہ میں ایک حوالہ ہے میرے پاس کہ ایک وزیر سلطنت مغلیہ کا قادیان میں آیا جو غیاث الدولہ کے نام سے مشہور تھا. غیاث الدولہ اس کا نام تھا. اور اس نے مرزا گل محمد صاحب کے مدبرانہ طریق اور بیدار مغزی اور ہمت اور اولوالعزمی اور استقلال اور عقل اور فہم اور حمایت اسلام اور جوش نصرت دین اور تقوی اور طہارت اور دربار کے وقار کو دیکھا، اور ان کے مختصر دربار کو عقل مند، نیک اور نیک چلن اور بہادری سے پر پایا. تب وہ چشم پرآب ہو کر بولا، اگر مجھے پہلے یہ خبر ہوتی کہ اس جنگل میں خاندان مغلیہ میں سے ایک ایسا مرد موجود ہے جس میں صفات ضروریہ سلطنت کے پائے جاتے ہیں، تو میں اسلامی سلطنت کے محفوظ رکھنے کے لیے کوشش کرتا کہ ایام کسل
اور نالیاقتی اور بدوصفی ملوک چغتائیہ میں اس کو تخت دہلی پر بٹھایا جائے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا عملی لحاظ سے کیا مقام تھا. تو یہ میں تھوڑا سا کہہ دوں کہ یہ کوئی اتنا کام نہیں تھا. ان کے پاس 70 گاؤں تھے. رنجیت سنگھ 85 کے بعد جو ہے اس کی چیف آف پنجاب اس میں 70 لکھے ہیں. تو وہ بعد میں یہ ہے کہ رنجیت سنگھ جو پورے پنجاب کا بادشاہ بن گیا تھا. 6 گاؤں تھے اس کے پاس, 6 یا 9 گاؤں تھے اس کے پاس, معمولی سی تھے وہ پورے بات. تو یہ ہو سکتا تھا. جی بالکل ایسی بات ہے. لیکن اس کے بعد پھر جب رنجیت سنگھ کا دور آتا ہے تو اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ مکمل وفاداری آپ نے جو سکھوں کی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی کی ہے. ٹھیک ہے, پورے پنجاب میں اس نے اس کے ساتھ بھی مکمل وفاداری کی ہے, آخر تک نبھایا ہے. نہیں تھا وہ رنجیت سنگھ بگڑ نہیں تھا, وہ کوئی سنگھ نے ہیلپ کی ہے, بالکل لے کے آیا ان کے غلام مرتضیٰ. 12 سال تک آپ باہر رہے ہیں, آپ کا خاندان باہر میں. ٹھیک ہے سر. جس طرح ابھی مولانا صاحب نے بتایا کہ مغلیہ سلطنت کا ذکر ہوا اور سکھوں کے راج کا ذکر ہوا, کس طرح مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان نے آپ کے ساتھ جو تعاون کیا ہر لحاظ سے اور وفاداری اور قانون کی پاسداری کا سلوک رکھا. انگریز حکومت جب اس کے بعد آتی ہے, سلطنت انگلشیہ یعنی کہ جو برطانوی حکومت ہے, جب وہ آتی ہے تو اس وقت جو ہندوستان میں جو تبدیلی انتظامی لحاظ سے پیدا ہوتی ہے اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیں یہ جو مغربی قومیں ہیں, یہ جو رے آف گڈ ہوپ راس امید کی, اس سے جو تجارت کا جو سلسلہ بحری شروع ہوا ہے اس سے یہ کنیکٹڈ ہو گیا عالمی نظام کے ساتھ ہندوستان بحری راستے سے. اور انگریز پھر راستے ہیں. دیکھیں 1612 میں انہیں صورت میں پہلی کی ملکہ الزبتھ سے لے کے وہ چارٹر کچھ ایسٹ کمپنی بنائی ہے انہوں نے, تجارتی ادھر کوٹھی بنائی ہے, پھر اس طرح مدراس میں بنائی ہے, پھر بمبے میں بنائی ہے, کلکتہ میں بنائی ہے انگریزوں نے آہستہ آہستہ. تو وہ جو فضا پیدا ہو رہی تھی اور اس نظام کے ساتھ نئے نظام تجارتی نظام کے ساتھ لوگ منسلک ہو رہے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل انارکی جو ملک میں پیدا ہو گئی تھی, اس میں کوئی قوت نہیں تھی جو اس ویکیوم کو پورا کر سکے. نادر شاہ کے حملے سے, احمد شاہ ابدالی کے حملوں سے, تو اس ویکیوم میں ایسٹ انڈیا کمپنی آگے ابھر کے سامنے آئی ہے. اس نے 1757 میں جو جنگ پلاسی میں شکست دی ہے, پھر 1764 میں جنگ بکسر میں اس کے آلموسٹ فیصلہ ہو گیا ہندوستان کی تقدیر کا. اور وہ جو عمل شروع ہوا ہے وہ نہ صرف انہوں نے پولیٹیکلی پورے ہندوستان تقریباً مطلب ہندوستان پہ ڈومیننٹ انہوں نے کر لیا ہے, ہو گئے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ 1770 سے یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ جو پہلا نظام تھا اس کی صف لپیٹ دی گئی. ٹھیک ہے. مثلاً قانون جو تھا جس کی بنیاد وہیں پہ تھی وہ عدالتوں سے غائب ہو گیا, اس کی جگہ انگلش لا جو ہے وہ آ گیا. جو ملازمتیں ہیں اس کے لیے نیا نظامی تعلیم آ گیا. تو انہوں نے اس کی آہستہ آہستہ نظام کو, اور علمی سطح پہ عقل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قبضہ کر رہی ہے, اور پرانی وفاداریاں جو کنبے پہ ہوتی تھی, برادری پہ بھی, اس کی جگہ ایک بیوروکریسی آ رہی ہے. انسان کا انحصار عقل پہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے, اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی. یعنی آپ دیکھیں کہ مسٹری جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریپلیس ہو رہی ہے, اس کی جگہ نیا ایک نظام جس کی بنیاد عقل پہ ہے, اور اس کی جس کا حصی کلچر ہے جسے ہم کہتے ہیں مغرب کا, وہ غلبہ کر رہا ہے. اور ایک مصرے میں اس کی جو غالب نے سمیٹا ہے کہ اس سارے بحث کو کہ یعنی یہ کوئی پولیٹیکل تبدیلی نہیں ہے محض کہ ایک بادشاہ چلا گیا دوسرا آ گیا. بارہا دیکھی ہیں ان کی رنجشیں پر کچھ چھپ کے سرگرانی اور ہے. یہ ایک تبدیلی پیدا ہوئی تھی, لیکن اس سے ایک پازیٹیو فائدہ بھی ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس دور میں جو اسلام کو انگریز کے آنے سے اگر کچھ فائدہ کسی لحاظ سے پہنچا تو وہ کس طرح؟ وہ اس طرح ہوا ہے کہ انگریزوں نے یہ جسے کہتے ہیں فریگمنٹڈ سوسائٹی ہے, اس میں انہوں نے مذہب کو پبلک سے نکال کے پرائیویٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا یہ پرائیویٹ پھر ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, جس نے کچھ کرنا ہے جو ریاستی امور ہیں وہ پبلک جو امور ہیں وہ الگ ہیں اور پرائیویٹ الگ ہیں, اور مذہب کو انہوں نے پرائیویٹ کے میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے اس کی آزادی دے دی ہے. اچھا مذہب پہلے دربار سے کنٹرول ہوتا تھا, قاضی تھا, مفتی تھے. اب مذہب کا کیا ہوگا, دربار سے نکل کے بازار میں آ گیا, اس کے ساتھ ساتھ سید
आगे वो बाजारों में खड़े होकर चैलेंज देने शुरू हो गए, तो प्राइवेट मसला है, वो अंग्रेजों का कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इसको हजरत मसीह मौद ने की दूरबीनी निगाहों ने भांप लिया कि अब ये दरबार नहीं, अब बाजार हैं और अखबार हैं, यहां लड़ाई लड़ी जाएगी और यहां आजादी है।